الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الرسل وخاتم النبي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. امن بھلا وہ انسان قانت جو اللہ کی حضور عز کے ساتھ، نیاز کے ساتھ، فروغ امین کے ساری کے ساتھ کھڑا ہے. قربت کے بہت سارے معنی ہیں، لیکن میں نے جو بنیادی معنی وہ کیا ہے کہ قربت عز، نیاز، ان کے ساری، فروغ امین، دوسرے کے سامنے بچھ جانا، اس کو کہتے ہیں. تو قانت اللہ کے سامنے وہ عز کے ساتھ، نیاز کے ساتھ، فروغ امین کے ساتھ کھڑا ہے. آنا لیل، رات کی مختلف گھڑیوں میں، ساجدن، کبھی وہ سجدہ ریز ہے، اور قائمن، کبھی وہ قیام میں ہے. ظاہر ہے مطلوب ہے نماز پڑھ رہا ہے، کیونکہ قیام بھی نماز کا حصہ ہے. قوموا للہ قانتین، اور سجدہ بھی فاسجدوا للہ واعبدوا. تو یہ دونوں کیا ہیں؟ اعضاء ہیں، رکن ہیں، اس لیے ان دونوں کو استعمال کیے گئے. اور آپ جانتے ہیں رکن وہ شطر شے ہوتا ہے، اور جو رکن نہیں ہے وہ شطر نہیں، شرط ہے. مثلا وضو وہ نماز کے لیے شرط ہے، نماز وضو کے بغیر نہیں ہوتی، لیکن نماز کا حصہ نہیں ہے. نماز سے پہلے ہم وضو کرتے ہیں. اذا قمتم الى الصلاۃ اذا اردتم القیام، جو ہے سے وضو تو پہلے ہم وضو کرتے ہیں. پھر تو یہ کیا، یہ شرط ہے. لیکن سجدہ، قیام، رکوع یہ شطر ہے، حصہ ہے. لہذا یہ رہ جائے تو رکعت نہیں ہوتی. ویسے ہماری صورت حال کیا ہے، دوسروں کو ہم بتاتے ہیں بھی رکوع میں میری نا تو رکعت نہیں ہوتی، لیکن اپنی ہو جاتی ہے. دوسروں کو فتویٰ کیا ہے، بے رکوع میں امام چلا گیا ہے تو فاتحہ رہے گی، اور فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. لیکن اپنی کیا ہے ہماری، یہ ہماری صورت حال ہے. تو بہرحال تو یہ بنیادی معنی کہ یحذر الآخرہ، اس لیے یہ وہ کام کر رہا ہے کہ آخرت کی فکر ہے. تو اصل چیز انسان کی زندگی کو جو سنوارنے والی ہے، بنانے والی ہے، وہ فکر آخرت ہے. جسے فکر آخرت نہیں ہے وہ اس کی زندگی سنور نہیں سکتی. اس لیے وہ جب آخرت کو اسے احساس ہی نہیں ہے، جیسا کافر، تو اس نے آخرت کو جب سامنے رکھا تو آخرت لیے اس نے کام کیا کرنا ہے. لیکن جس کو آخرت کی فکر ہے وہ دیکھے گا کہ یہ کام مجھے آخرت میں فائدہ دیتا ہے یا نہیں. تو اس لیے کیا ہے، تو یہ جو ہے آخرت کی فکر یہ بنیاد ہے. تو اس لیے کو پہلے لایا ہے. تو یحذر آخرہ، اور یہ کیا، یرجو رحمت ربی، اس لیے وہ سمجھتا ہے کہ یہ اگر میں کام کروں گا تو اللہ رحمت فرمائے گا. اور رحمت یہ ایسی چیز ہے اس کے بغیر کوئی انسان جنت میں نہیں جا سکتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پوچھا گیا، فانت یا رسول اللہ، کیا آپ بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جو ہے جنت میں نہیں جائیں گے؟ آپ نے ہاں ولا الا ان تغمدنی اللہ برحمتہ، اللہ ہے کہ اللہ مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ دے. لیکن یہ رحمت کے لیے کچھ سبب چاہیے، کوئی علت چاہیے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ اللہ کے دین کی پابندی ہے، وہ اللہ رسول کے جو ہے قرآن و سنت. تو قرآن و سنت یہ دین ہے. قرآن و سنت کے ساتھ کوئی چیز دین نہیں ہے. وہ کسی کی سوچ ہو سکتی ہے، کسی کا فکر ہو سکتا ہے، کسی کا ذوق ہو سکتا ہے، کچھ ہو سکتا ہے، لیکن وہ کیا دین نہیں ہے. دین صرف اور صرف وہ وحی کا نام ہے، اور وہی صرف
کتاب و سنت ہے. اور لیکن تھوڑی سی بات میں بتا دوں، بعض اوقات ساتھی غلطی کر جاتے ہیں کہ بھئی کہتے ہیں کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ آپ کیا ہے وحی کے بغیر گفتگو نہیں کرتے ہیں. انہیں وحی تو بسا اوقات جو ہے آپ پہ تبصرہ کیا گیا، اگر وحی سے گفتگو ہو تبصرہ کیسے ہو؟ یا نبی لما تحرم ما احل اللہ تبتغی مرضات اللہ. بھئی کیوں آپ تحرم ما احل اللہ، جو چیز آپ کے لیے حلال تھی آپ نے حرام کیوں ٹھہرائی ہے؟ تبتغی مرضات اللہ. جی تو آپ اپنی ازواج مطہرات کی خدمت چاہتے ہیں، ان کو راضی رکھنا چاہتے ہیں. یا پھر عفا اللہ عنک لما زنت لهم حتی یتبین لهم، تو آپ کو پتہ چل. تو وجہ یہ ہے کہ ہاں وہ انجام کے اعتبار سے ہے. پیغمبر سے اگر کوئی خطا چوک ہوتی ہے غیر شعوری طور، ارادی طور پر پیغمبر غلطی نہیں کرتا، انکار ہی نہیں، لیکن غیر شعوری طور پر یا اجتہادی غلطی سے اجتہادی طور پر غلطی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے فوراً تصحیح کر دی جاتی ہے. لیکن ہمارے لیے یہ نہیں. اس لیے پیغمبر کی بات پہ آخر اس لیے ہے کہ اگر اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو غلطی پہ قائل بھی نہ لیا جائے، فوراً تصحیح ہو جاتی. اس بات سے وما ينطق عن الهوى ہے کہ وہ انجام کے اعتبار سے وہی ہے. وما ينطق عن الهوى تو فرمایا قال آنا سائر کام یحذر ویرجو رحمت ربی هل يستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. یہ آگے ہے کہ اگر یہ پچھلی باتیں ہیں تو یہ یعلمون ہے. یہ اگر حالت آنان لیل ہے آنان نہار ہے، یعنی آسانی کے ساتھ اگر اللہ کے دین کی اطاعت ہے، فرما برداری ہے، تو پھر کیا ہے؟ اس کا معنی یہ علم ہے. انما یخشی اللہ من عباد اللہ، یہی معنی یخشی اللہ من عباد العلماء، کہ جو اللہ کی معرفت رکھتے ہیں، شناخت رکھتے ہیں. جتنی معرفت زیادہ ہوگی، شناخت زیادہ ہوگی، اتنی اللہ کا خوف خشیت زیادہ ہوگی. جیسے آپ نے فرمایا انا اعلم باللہ واشراکم للہ، بخاری نے باب یہ کام کیا، انا اعلم باللہ، میں سب سے زیادہ اللہ کی شناخت معرفت رکھتا ہوں. اشراکم للہ، اس لیے اللہ کی سب سے زیادہ اطاعت فرما برداری میں کرتا ہوں. اب اس سے زیادہ اطاعت فرما برداری کیا ہو سکتی ہے کہ جو ہے ہر وقت آپ کو فکر ہوتی تھی لا الہ کا باخصم نفس کا لا تھا اللہ یا جو حاضر غریب سے حسابہ. آپ سمجھے شاید میری کوئی کوتاہی ہے، قصور ہے، مجھ سے کوئی ایک کو بتانے میں کمی رہ گئی ہے، اس لیے یہ دین پہ نہیں کہ یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے. آپ کا حقا انما انت مذکر، آپ کیا ہے، آپ کا کام وعد ہے، نصیحت لستا علیہ برسیل، آپ ان پہ دہرانا نہیں ہے، ڈنڈے کے زور سے نہیں منوائیں گے. تسریح لائے گا حفظ دین، تو آپ کیا کریں گے؟ یہ ہے. لیکن دین کے لیے وہ معروف کتاب ہے، سب کو پڑھنی چاہیے، جو ہے علماء سلف اور نابینا ہونا. تو آپ یاد جان کی وہ کتاب ہے. لیکن آج پہلے تو مجھے پتہ نہیں چلا تھا، آج وہ ہماری محترم ڈاکٹر تنظیر الرحمان اس کی کتاب میں اصحاب الحدیث پڑھ رہا تھا تو اس سے معلوم ہوا وہ حدیث تھے. تو یہ ان کی کتاب ہے جو ہے علماء سلف اور نبینا علماء. تو اس میں جو ہے بہت ہی ہمارے لیے خصوصی طلبہ اساتذہ کے لیے جو ہدایات ہیں، تو یہ اس میں انہوں نے یہ بات حافظ ابن قیم رحم اللہ سے بات نقل کی ہے کہ العلم لا یعطی کا بعد، علم اپنا کچھ حصہ بھی نہیں حتیٰ تو یہ حکم لگا، جب تک اپنا پورے کے پورا اس کو اپنے حوالے نہیں کر دیتے ہیں. اس لیے آپ جانتے ہیں کہ امام مسلم رحمہ اللہ سوائے حدیث سے کچھ نہیں لاتا، لیکن ایک جگہ انہوں نے ایک کلمہ بھی نقل کیا، آدھا حصہ آگے اس کے اور بھی حصے لگا، انہوں نے ایک ہی ٹکڑا نقل کیا کہ لا یستطاع العلم براحت الجسد، لا یستطاع العلم براحت الجسد. اس لیے کہ وہاں
انہوں نے بہت ساری حدیثیں جمع کی ہیں مختلف سندوں سے، تو اس پہ انہیں بڑا جو ہے نا فخر ہوا کہ یہ میں نے جو ہے نا یہ اتنا بڑا کام کیا ہے۔ تو پھر کیا ہے، پھر یہ بات نقل کر دی کہ لا تو ایسے کیا علم لا یوتی کا بعض حتی توجی کل کا فلا توجی کل کا فلا یوتی کا بعض، پھر امید کرو کہ کچھ نہ کچھ مل جائے گا۔ لیکن ہماری صورتحال کیا، سارا دن رات یہ جو سب سے زیادہ کا باعث ہے یہ موبائل، اس کے ساتھ ہم کھیلتے ہیں، تو پھر علم کہاں سے آئے؟ اب تباہی کا باعث آج کل کے سب سے زیادہ تباہی کا باعث موبائل، اس لیے وہ ہمارے چودھری صاحب حافظ اور یاسین ظفر صاحب وہ ادھر امریکہ جاتے رہتے ہیں، وہ بتاتے ہیں ادھر کسی بھی پروفیسر کو اجازت نہیں ہے کہ وہ جو ہے یہ موبائل استعمال، وہ موبائل کی اجازت ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ وقت کا ضیاع ہے، اس لیے انہوں کے اگر ہے تو گھروں میں یہ دوسرا ٹیلی فون، یہ جو میز پہ ٹیلی فون ہوتا ہے وہ ہے، وہ گھر میں جائیں گے تو صحیح ہے، لیکن اگر سبق پڑھا رہے ہیں ادھر تو ہے استاد صاحب سبق پڑھا رہے ہیں تو کیا ہے جو ہے گھنٹی بدلی شروع ہوتی ہے اور استاد صاحب ادھر لگ جاتے، تو ہم نے پابندی لگائی ہے کوئی استاد سب کے دوران جو ہے ٹیلی فون نہیں سنتے، پہلے تو ہے رکھے ہی نہیں، پہلے کیا ہے ٹیلی فون وہ جیب میں رکھے ہی نہیں، بال فرض رکھ لیا ہے تو پھر وہ جو ہے وہ سنے نہیں، سنا ہے تو وہ باہر میں آ کر سنے۔ اور پھر یہ بھی ہماری کوشش ہے کہ ٹیلی فون سادہ ہو، یہ ٹچ نہ ہو کہ سارا دن کیا ہے بس اسی کے ساتھ ہے لگے رہتے ہیں، تو یہ ٹچ تو اور بھی خراب، سادہ کا اتنا نقصان نہیں ہے، وہ کر لیا سن لیا، لیکن اس میں تو جو ہم کہتے تھے پہلے سینما گھر جانا پڑتا تھا، اب ہر جگہ پہ سینما ہے، اور یہ اتنا وسیع سینما ہے کہ وہاں تو معذور تھا یہ ساری دنیا کے چینل 24 گھنٹے اس پہ چلتے ہیں، ایک چینل بند ہوا دوسرا چینل شروع ہوا تیسرا شروع ہو گیا، یہ طالب علم بناتے رہتے ہیں، ہمیں تو پتہ نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے تو کبھی استعمال کیا نہیں ہے، تو سادہ رہتے ہیں، وہ کیا سن لیتے ہیں کر لیتے ہیں، اس کے سوا کچھ نہیں ہے جو ہے اس سے سوا ہمیں کچھ نہیں آتا، لیکن آپ کیا کتنی مہارت ہے جو ہے وہ نمبر نکالنا ہونا تو ہمیں نہیں نکلا ہوا، ہمیں بچیوں کو کہتے ہو اتنی ماہر ہے، وہ کیا ہے وہ مجھے نمبر نکال کر دے دیا بھی وہ ٹیلی فون آیا تھا فلاں کا دیکھو کس کا تھا وہ، پھر وہ نمبر دیکھتے تو پھر پتہ چلتا، لیکن ہماری صورت کیا یہ ہو بچہ یہ چھوٹا سا لڑکا یہ کیا ہے کسی بھی پتہ ہے میں نے اس کو جو ہے سیٹ کیسے کرنا، تو پھر علم ہے کیسے آئے، تو بہرحال تو یہ بات ہوتی صحیح ہے، العلم لا ہوتی بھاگ کا حق ہوتی ہے کل لگا، تو اگر آپ پورا دیں گے تو پھر جو ہے پھر آپ کچھ نہ کچھ امید رکھ سکتے ہیں، علم پھر بھی مکمل حاصل نہیں ہوتا ہے، تو اللہ ہمیں توفیق دے۔ اور کبھی ہمارے طالب ایسے تھے وہ لکھا ہے مثلا اس وقت ہندوستان کا دور تھا تو بجلی تو تھی نہیں، اور جو ہے یہ لالٹینوں کا بھی زیادہ انتظام نہیں تھا، تو بعض دفعہ بچے جن کو شوق ہوتا ہے تو کوئی گاڑی باہر آ رہا ہے نا تو اس نے لائٹ رکھائی ہوئے تو اس کے ساتھ ساتھ چلتے رہتے پڑھتے اس کے ساتھ ساتھ، اور اب یا کیا سٹریٹ لائنیں ہوتی تھی لائٹ سٹریٹ میں جو بازاروں میں وہاں کھڑے ہو کر پڑھتے رہتے، یا اس وقت جو ہے ایک ہمدردی تھی خیر رہائی تھی، یہ بنیے ہندو ان کی دکانیں زیادہ ہوتی تھی تو طالب علم ان کے پاس جا کر بیٹھ جاتے، ان کی دکان پہ بیٹھ جاتے، وہ ان کو پڑھنے کا موقع دیتے اور کچھ دیر اور بھی بیٹھ جاتے بھی چلو بھی تو پڑھ لو، لیکن آج دشمنی اتنی بڑھا دی گئی ہے کہ کوئی ہندو جو ہے کسی مسلمان کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں، اور روز دیتے کس قدر قدر حالت ہے ادھر کہ ہماری کس قدر قدر حالت، ادھر کیا ہے آج جو بھائی بھائی کو قدر کر رہا ہے، باپ بیٹے کو بیٹا، باپ کو ماں بیٹی کو، تو یہ کیا ہے، اسی لیے آپ نے علامات قیامت میں بھائی یکسر الحرج کیا ہے یہ تو فقیل حرج یا رسول اللہ، تو اس بات کی علامت ہے کہ
مادری زبان کا ہر لفظ کا معنی آنا یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان یہ سمجھے اب وہ مادری زبان تھی تو آپ نے ہر کا لفظ استعمال کیا، ان کو پتا نہیں چلا، پوچھنا پڑا، تو قرآن کے ہر لفظ کو کیسے سمجھ سکتے؟ یہ سمجھنا کہ سنت کے بغیر قرآن سمجھا جائے یہ ممکن نہیں ہے، یہ بیوقوف لوگ مجھے یہ بات کہتے ہیں۔ تو صورت حال ہے پنجابی کا ہر لفظ کا معنی ہمیں نہیں آتا، جو ہے وہ شہباز جو ہے شہباز شریعت ایک بزرگ کی ہے، وہ پڑھے تو ہمیں تو پتہ ہی کوئی نہیں چلتا، تو پنجابی میں کہتے کیا ہیں؟ وہ شہباز شریعت وہ پہلے کیا تھی، وہ جو ہے ساری دینی باتیں اس میں جمع کی گئی تھی، لیکن ہمیں اب پتہ ہی نہیں چلتا، اسے چھوڑو۔ اصل محمد صاحب نقوی رحمہ اللہ ان کی تصویر ہے پنجابی شعروں میں، تو وہ ہمیں ان کا پتہ نہیں کرتا۔ تو پھر یہ اس بات کی علامت ہے کہ قرآن سنت سمجھنے کے لیے وہ کیا ہے، سلف کی ضرورت ہے، خیر القرون کی ضرورت ہے، لیکن خیر القرون مجموعی اعتبار سے، خیر القرون مجموعی ہر فرد کی بات نہیں ہے، افراد سے غلطی ہو سکتی ہے، جس طرح بعض باتیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم چھوڑ دیتے جن کے پاؤں کی مٹی جیسے بھی ہم نہیں، وہ پاؤں کی مٹی جیسے بھی نہیں ہیں، اس لیے کہ ساری امت میں سب سے بہتر مقام و مرتبہ ابو بکر کا، نبی کے برابر تو کوئی نہیں نہ ہو سکتا، بات نبی کی تو بات ہے، جیسے کہ ساری امت ایک در ہو جائے، حضرت ابو بکر ایک در ہو جائے تو اس کا درجہ بڑھ گئے، اس سے چھوڑ دیتے ہیں۔ حتیٰ کہ یہ بھی ہے، میں جب پڑھاتا ہوں تو کہتے ہیں ہم امام بخاری کی حدیث کو روایات کو تو مانتے ہیں، ان کی رائے کو اپنا نہیں مانتے، ان کی رائے سے بھی ہم اختلاف کرتے ہیں۔ اور ایک آسان سی بات یہ ہے کہ مثلاً حنفیوں کا موقف یہ ہے کہ اگر جو ہے ایک آدمی کے پاس ایک گواہ ہے دوسرا گواہ نہیں ہے تو آپ نے کہا زمین و شاہد کہا، تو یہ مسلم کی روایت ہے، لیکن امام بخاری اس کو نہیں مانتے، حالانکہ یہ 5-6 صحابہ سے تھا، لیکن کیا ہے وہ دلیل وہی دی جو ابھی دیتے ہیں کہ قرآن مجید میں کیا فَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ فَإِن لَمْ يَكُنْ رَجُلًا فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، وہ کہتے ہیں جب قرآن یہ کہتے ہیں کہ رجل وامرأتان تو یہ کہاں سے آ گیا کلام شروع؟ میں کہتا ہوں بھی اگر یہ نہیں ہے تو یہ کہاں آ گیا کہ اگر اس کے پاس یقین نہیں ہے، بینہ نہیں ہے، تو مدعا کی کسوئی یہ کہاں آ گئی؟ یہ بتائیں۔ اگر ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں کہ قرآن میں کیا ہے کہ بھی فَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ بھائی قرآن نے کیا کہا ہے کہ ایک مرد اور 2 عورتیں ہونی چاہیے یا 2 مرد ہونی چاہیے، لہذا اللہ جمیع و شاہد یہ قرآن کے منافی ہے، یہ کیا ہے؟ تو میں اس کا ساتھ ساتھ جواب کیا دیتا ہوں کہ اس کا جواب یہی ہے کہ قرآن میں یہ کہاں آیا ہے کہ اس کے پاس بینہ نہیں ہے تو مدعا علیہ سے کسولی دے، مدعا علیہ کی قسم کہاں سے آئی؟ تو جہاں سے مدعا علیہ کی قسم ثابت ہے ادھر سے کہا بالیمین والشاہد ثابت ہے، تمہارا کیا ہوا؟ تو ہم نے رائے نہیں مانی، ہم نے امام صاحب کی رائے نہیں مانی، لیکن یہ ذہن میں رکھے رائے نہ ماننا اور ہے، اور پھر سبب کیا ہے کہ اپنی وجہ سے نہیں، پیغمبر کی وجہ سے ہم چھوڑتے ہیں، اپنی وجہ سے ہماری حیثیت کیا ہے، اس لیے ہم اپنی وجہ سے نہیں چھوڑتے۔ میں نے بتایا وہ روایت موجود ہے، وہ کیا ہے کہ شاید مسلم کی روایت ہے، 5-6 صحابہ سے وہ جو ہے وہ منقول ہے، انہوں نے نقل کیا ہے ابن نووی نے، تو یہ کیا ہے تو ہم کیا تو لیکن تو رائے کا اختلاف اور ہے اور اختلاف کو انتشار ہے، لیکن آج ہم نے رائے کے اختلاف کو کیا بیان دیا، جس کی رائے سے ہمیں اختلاف کا اس کا احترام بھی نہیں، یہ بدترین بات ہے جو ہمارے اندر بدقسمتی سے
آ گئی ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں ہمارے علماء ایک دوسرے کس طرح تبصرہ کرتے ہیں, کتنا جو ہے سخت ترین تبصرہ کرتے ہیں. تو بہرحال یہ کیا ہے, احترام ہر صورت میں ضروری ہے. کسی بھی بزرگ سے اس کے اختلاف کی وجہ سے اختلاف نہیں کرنا چاہیے, اس کی پگڑی نہیں اچھالنی چاہیے. ہم ایک دوسرے کی پگڑی اچھالتے, نتیجہ کیا, وہ جو دیوبندیوں نے جو ہے وہ چھایا کی نا ہمارے خلاف کتاب, اس میں سارے وہ اخبار جو ہمارے اہل علم نے ایک دوسرے کے خلاف دی وہ سارے انہوں نے درج ہے. تو یہ کیا ہے, حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے. بھئی ہم جب ابو بکر کی بات نہیں مانتے, مولوی کی بات کہاں مانیں گے, تو اس کی جو ہے رائے سے جو ہے وہ ہمارا کیا جو ہے قصور. تو بہرحال لیکن کیا ہے, احترام ہر حالت میں ضروری ہے. کسی بھی بزرگ کا, ہمارا جو بھی بزرگ ہے, ساتھی ہے, اس کا احترام ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے, اور اس عزت احترام عدل سے ہی ملنا چاہیے. اتنا ہے کہ امام مسلم وہ حضرت امام بخاری کو کہتے ہیں کہ یا استاد الصادین, یا سید المحدثین, دانی اقبل رجلک. کیا ہے, پہلے تو بہت ساری ہے, پھر کیا کہتے ہیں, دانی رجلک, مجھے اجازت دیجیے, اس لیے کہ وہ جھکنا پڑتا ہے, اور یہ اس سے غلطفہمی پیدا ہو جاتی ہے. اس لیے کہتے ہیں بھی اگر آپ کا خیال ہو تو سویر کرنا جو ہے جھکنا نہیں ہے, کیونکہ یہ قدم بوسی میں کیا ہے نیچے, اور یہ کسی کے سامنے جھکنا سوائے اللہ کے یہ درست نہیں ہے. یہ صرف اور صرف اللہ کا حق ہے کہ اس کے سامنے جھکا جائے. تو بہرحال اللہ ہمیں توفیق دے, دین کو پہلے صحیح سمجھے, پہلے کیا ہے, اور اس کے لیے ضروری الفاظ صحیح. اسی لیے صحابہ کرام کیا کہتے ہیں, تعلمنا القرآن, یعنی تعلمنا القرآن. اس لیے ہمارا موضوع کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو قرآن پڑھ کر سنایا. ہمارا موضوع کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل کو قرآن پڑھ کر سنایا. اس لیے یہ الفاظ اللہ کے ہیں. اس لیے کیا ہے نا, کلام اللہ, تو کلام اللہ سنا, الفاظ جاتے مانے جاتے. اگر یہ مانا ہے تو پہلی بات ہے کہ مولوی صاحب کے دل میں کیا میں نہیں سمجھ سکتا, تو اللہ کے دل میں کیا وہ جبریل میں کیسے سمجھے. یعنی سمجھنے کی بات ہے کہ ادھر میرے ساتھ یہ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ آپس میں ساتھی بھی ہیں, ساتھیوں کو بھی یہ دوسرے کی جو ہے کیا ہے خاص کا پتہ نہیں ہوتا جب تک وہ نہ پتا تو اللہ کا. تو پھر یہ مخلوق ماننا ہوا نا, یا پھر وہ ترجمہ کیا ہے جبریل کے الفاظ ہیں اور یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں. تو بہرحال یہ دونوں باتیں ہی غلط ہیں. ہمارے نزدیک کیا ہے, یہ قرآن اللہ کا کلام ہے, اللہ کی آواز ہے, لیکن اس کے شایان شان. ہم تعویل نہیں کرتے, نہ تحریف کرتے ہیں, نہ تعطیل کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انسانوں کی آوازیں برابر ہیں. اس طرح مولوی صاحب کی آواز اور یہ مولوی صاحب کی آواز اور جو ہے مکھی کی آواز بھی ہے کہ نہیں, بکری کی, گدھے کی, کیا وہ ایک دوسرے ہوتی ہے؟ تو یہ تو مخلوق کی آوازیں, وہ تو خالق ہے. وہ کیا ہے, خالق ہے. تو خالق کی آواز وہ اس کے شایان شاہ ہوگی. اس لیے اس کو تشبیہ نہیں دی جا سکتی, تعطیل خالی قرار نہیں دیا جا سکتا, تحریف نہیں کی جاتی کہ امیر روح کما جا. جس طرح امام مالک سے منقول ہے, بات جو ہے صحابہ کی طرف بھی منقول کرتے ہیں, اگرچہ نسبتیں جو وہ صحیح نہیں. تو اللہ ہمیں توفیق دے. تعلم قرآن والعلم, یہ کیا ہے, اس کا معنی مدارس, اس کو والعمل, پھر عمل کرنے کا طریقہ سیکھا. اور اس لیے کہ یہ اللہ نے اٹھایا. آپ پتہ ہے نا حدیثوں میں کہ جب جو ہے معراج کے وقت نماز فرض ہوئی ہے تو ظہر کے وقت جبریل نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھائی ہے. تو اسی لیے ہم اس کو کیا صلاۃ الاولیٰ کہتے ہیں. حالانکہ پہلی نماز تو فجر ہونی چاہیے, لیکن آغاز کس سے ہم کرتے ہیں, زور سے, کیونکہ ظہر کی نماز آ کر جبریل نے 2 دن پڑھائی ہے. پہلے دن جو ہے وہ ہر نماز پہلے وقت میں پڑھائی ہے,
اور دوسرے دن آخری وقت میں برائے جو ہے وقت بینہما، لیکن جو فصل بالکل خیرات کے تحت ہمارے نزدیک بہتر یہ ہے کہ نماز جب وقت ہو جائے فوراً پڑھی جائے، اس لیے کہ موت کا کیا بات ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ آج کل تو موت رقص کر رہی ہے، ابھی اچھا بڑا آدمی جاتا ہے اور جی اللہ تعالیٰ سب ایکسیڈنٹ کا شکار ہو گیا، کسی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ اب ہارٹ اٹیک تو اتنا وافر ہے کہ کیا ہے ادھر بھی لگتا ہی کہ پہلے ہزاروں میں سے ایک آدمی کو ہوتا تو وہ اچھا اب کوئی برا محسوس کرتا ہے، ہارٹ اٹیک ہے، فالج ہے، اور یہ گھٹنوں کا درد ہے اور ٹخنوں کا درد ہے، کمر کا درد ہے، یہ تو ماشاءاللہ کیا ہے سب عام ہے۔ یہ کیا ہے، جس طرح کسی وقت ہم کہتے تھے جو ہے نزلہ زکام ہے قومی نشان ہمارا، پہلے کیا کرتے تھے نزلہ زکام ہے، لیکن اب نزلہ زکام بیچارہ پیچھے چلا گیا کیونکہ وہ زیادہ کمزوری کا باعث نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں کیا ہے، سبحان اللہ، ہم سب کو دین سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور آگے اس کے پھیلانے کی، دعوت دینے کی، دفاع کی طاقت کی توفیق دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔